السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوشیوں اور برکتوں کے سائے میں اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے گھروں میں سکون، محبت اور اتفاق قائم رکھے۔ دنیا کے ہر معاشرے میں خاندان کو بنیاد کی حیثیت حاصل ہے۔ انسان چاہے کتنا ہی کامیاب کیوں نہ ہو، دولت اور شہرت کتنی بھی جمع کر لے، لیکن اگر اس کے پاس خاندان کا سہارا نہ ہو تو زندگی ادھوری محسوس ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں دو بنیادی نظام زیادہ نظر آتے ہیں، ایک ہے جوائنٹ فیملی سسٹم اور دوسرا ہے الگ فیملی سسٹم۔ جوائنٹ فیملی سسٹم دراصل وہ طرز زندگی ہے جس میں کئی نسلیں ایک ہی چھت کے نیچے رہتی ہیں۔ دادا، دادی، والدین، چچا، تایا، پھپھیاں اور ان کی اولاد سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ یہاں سب ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی ہوتے ہیں۔ یہ نظام ہمارے برے صغیر کی تہذیب اور روایت میں صدیوں سے رچا بسا ہے۔ اس میں محبتیں بھی ہیں، قربانیاں بھی ہیں اور زندگی کو آسان بنانے کے کئی خوبصورت طریقے بھی۔ اس کے برعکس الگ فیملی سسٹم وہ ہے جس میں میاں بیوی اپنی اولاد کے ساتھ علیحدہ گھر میں رہتے ہیں۔ اس طرز زندگی میں آزادی زیادہ ہوتی ہے، اپنی مرضی سے فیصلے کرنے کا موقع ملتا ہے اور ایک پرائیویٹ دائرہ قائم ہوتا ہے۔ دنیا کے زیادہ تر ترقی یافتہ ممالک میں یہی سسٹم عام ہے اور اب ہمارے معاشرے میں بھی تیزی سے رواج پا رہا ہے۔ یہ دونوں نظام اپنی جگہ اہم ہیں اور دونوں میں خوبیاں بھی ہیں اور کمزوریاں بھی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک بالکل درست اور دوسرا بالکل غلط ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو کس طرح بیلنس کرتا ہے اور اپنے خاندان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا ہے۔ یہ سوال ہر دور میں اٹھتا رہا ہے کہ آخر کون سا نظام بہتر ہے۔ آج کل کے جدید دور میں یہ موضوع اور بھی زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ ایک طرف لوگ اپنی آزادی چاہتے ہیں، اپنے فیصلے خود کرنا چاہتے ہیں اور ذاتی زندگی میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کرتے۔ دوسری طرف بڑھتی ہوئی مہنگائی، مشکلات اور زندگی کی تیز رفتاری ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ خاندان کا ساتھ کتنا قیمتی ہے۔ یہ موضوع اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اکثر گھروں میں تنازعات اور غلط فہمیاں صرف اس وجہ سے پیدا ہوتی ہیں کہ ہمیں یہ سمجھ ہی نہیں کہ جوائنٹ فیملی میں کیسے رہنا ہے یا الگ فیملی میں رہ کر رشتوں کو کیسے سنبھالنا ہے۔ اگر ہم نے اس کو سمجھ لیا تو نہ صرف ہماری زندگی آسان ہوگی بلکہ ہمارے رشتے بھی مضبوط ہوں گے۔ محبت اور ساتھ کا احساس۔ جب سب ایک گھر میں رہتے ہیں تو خوشیاں بانٹنے اور غم میں سہارا دینے کا موقع ملتا ہے۔ یہ اتفاق خاندان کو مضبوط کرتا ہے۔ مشکل وقت میں سہارا۔ اگر کوئی فرد مالی یا جذباتی مشکل میں ہو تو باقی سب افراد اس کا سہارا بن جاتے ہیں۔ یوں زندگی کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ بچوں کی اچھی تربیت۔ بچے صرف والدین سے نہیں بلکہ دادا دادی اور دیگر بزرگوں سے بھی سیکھتے ہیں۔ یہ ماحول انہیں ادب، تہذیب اور روایات کا سبق دیتا ہے۔ ذمہ داریوں میں آسانی۔ گھریلو اخراجات اور روزمرہ کام سب لوگ مل کر سنبھالتے ہیں، جس سے کسی ایک فرد پر زیادہ بوجھ نہیں پڑتا۔ برکت اور خوشحالی۔ زیادہ افراد کے ساتھ رہنے سے نہ صرف رزق میں برکت آتی ہے بلکہ گھر کے ماحول میں بھی محبت اور رحمت کا اضافہ ہوتا ہے۔ جوائنٹ فیملی میں سب سے بڑا مسئلہ پرائیویسی کی کمی ہے، کیونکہ ایک ہی گھر میں سب افراد کے ساتھ رہنے سے ذاتی زندگی محدود ہو جاتی ہے۔ میاں بیوی اور بچوں کو اپنی پرائیویٹ سپیس ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسرا نقصان اختلافات اور جھگڑوں کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ چونکہ سب کی سوچ اور عادات ایک جیسی نہیں ہوتی، اس لیے چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بعض اوقات بڑے جھگڑوں میں بدل جاتی ہیں۔ اسی طرح فیصلوں میں بھی مشکل پیش آتی ہے، کیونکہ ہر معاملے میں سب کی رائے لینا ضروری سمجھا جاتا ہے اور یہی چیز کئی بار تاخیر اور تناؤ پیدا کر دیتی ہے۔ ایک اور پہلو یہ ہے کہ گھریلو ذمہ داریاں اکثر برابر تقسیم نہیں ہوتیں۔ کچھ لوگ زیادہ بوجھ اٹھاتے ہیں اور کچھ کم، جس سے شکوے، شکایتیں اور دلوں میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ بچوں کی تربیت پر بھی یہ نظام اثر انداز ہوتا ہے، کیونکہ کبھی ہر کوئی اپنی مرضی سے ٹوکتا یا سمجھاتا ہے، جس سے بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں اور نہیں جان پاتے کہ اصل میں کس کی بات زیادہ اہم ہے۔ الگ فیملی میں سب سے بڑا فائدہ آزادی اور سکون ہے۔ میاں بیوی اپنی مرضی سے فیصلے کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کے معاملات کو بہتر طریقے سے مینج کر سکتے ہیں۔ پرائیویسی بھی زیادہ ہوتی ہے، جس سے میاں بیوی اور بچوں کے درمیان مضبوط رشتہ اور بہتر سمجھ بوجھ پیدا ہوتی ہے۔
بچوں کی تربیت والدین اپنی مرضی اور اصولوں کے مطابق کر سکتے ہیں، جس سے ایک واضح اور منظم ماحول بنتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اخراجات اور ذمہ داریاں محدود افراد پر ہونے کی وجہ سے منصوبہ بندی آسان ہو جاتی ہے اور غیر ضروری الجھنیں کم رہتی ہیں۔ الگ فیملی کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ مشکل وقت میں سہارا کم ہوتا ہے۔ اگر کوئی مسئلہ یا مالی پریشانی آ جائے تو خاندان کے دوسرے افراد فوراً ساتھ دینے کے لیے موجود نہیں ہوتے۔ بچوں کی تربیت میں بھی کمی رہ سکتی ہے کیونکہ وہ صرف والدین کے ماحول تک محدود رہتے ہیں اور بزرگوں کی صحبت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح الگ رہنے سے رشتوں میں فاصلہ بڑھ سکتا ہے کیونکہ خاندان کے دوسرے افراد سے میل جول کم ہو جاتا ہے۔ آخر میں تنہائی بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، خاص طور پر جب میاں بیوی دونوں کام میں مصروف ہوں اور بچے اپنی دنیا میں لگے رہیں۔ چاہے انسان جوائنٹ فیملی میں رہ رہا ہو یا الگ فیملی میں، اصل کامیابی صرف ایک چیز پر ہے: مینجمنٹ اور بیلنس۔ اگر ہم ایک دوسرے کے حقوق پہچان لیں، برداشت اور صبر سے کام لیں، تو دونوں سسٹمز کو کامیاب بنایا جا سکتا ہے۔ جوائنٹ فیملی میں سب سے اہم چیز ایڈجسٹمنٹ ہے۔ ہر شخص کو یہ سمجھنا چاہیے کہ سب کی سوچ اور عادات مختلف ہیں۔ اگر کوئی اختلاف ہو بھی جائے تو اسے برداشت اور حکمت سے حل کرنا چاہیے۔ دوسروں کی پرائیویسی کا احترام اور ذمہ داریوں میں توازن ہی اس نظام کو کامیاب بناتا ہے۔ الگ فیملی میں مینجمنٹ کا مطلب ہے کہ رشتوں کو ٹوٹنے نہ دیا جائے۔ اگرچہ آپ الگ رہتے ہیں، لیکن والدین، بہن بھائی اور دیگر رشتوں کے ساتھ رابطہ اور محبت قائم رکھنا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ گھر کے اخراجات، بچوں کی تربیت اور ذاتی وقت کو توازن کے ساتھ سنبھالیں تاکہ تناؤ پیدا نہ ہو۔ یاد رکھیے، زندگی میں سکون اور خوشی کا تعلق فیملی سسٹم سے کم اور ایک دوسرے کے ساتھ رویے سے زیادہ ہے۔ اگر رویے مثبت ہوں تو دونوں نظام کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اب ہم معاشرتی اثرات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ فیملی سسٹم صرف ایک گھرانے کا ذاتی معاملہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اثرات پورے معاشرے پر پڑتے ہیں۔ جوائنٹ فیملی میں رہنے والے افراد ایک دوسرے کا سہارا بن کر معاشرتی اتحاد اور باہمی تعاون کو فروغ دیتے ہیں۔ بچوں کو بڑوں سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے اور بزرگوں کو عزت و محبت ملتی ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اختلافات اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے بھی معاشرتی بوجھ بن جاتے ہیں۔ دوسری طرف الگ فیملی معاشرے میں آزادی اور خود مختاری کو بڑھاتی ہے۔ لوگ اپنے فیصلے خود کرنے لگتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی کبھی کبھار خود غرضی اور معاشرتی تنہائی بھی بڑھ سکتی ہے۔ اب ہم انسانی نفسیات اور جذبات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ انسان ایک سماجی اور جذباتی مخلوق ہے۔ اس کی ذہنی سکون اور خوشی براہ راست فیملی سسٹم سے جڑی ہوتی ہے۔ جوائنٹ فیملی میں انسان کو تحفظ، پیار اور خیال کا احساس زیادہ ملتا ہے۔ کئی لوگ اسے اپنی اصل طاقت سمجھتے ہیں، لیکن پرائیویسی کی کمی بعض اوقات ذہنی دباؤ اور الجھنوں کا سبب بن جاتی ہے۔ الگ فیملی میں سکون اور آزادی میسر آتی ہے، انسان اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزار سکتا ہے، مگر بعض اوقات یہ آزادی تنہائی اور ادھورے پن میں بدل جاتی ہے، خاص طور پر جب انسان کو مشکل وقت میں کوئی سہارا نہ ملے۔ آخر میں بات یہ ہے کہ چاہے ہم جوائنٹ فیملی میں رہیں یا الگ فیملی میں، اصل اہمیت ہمارے رویوں، برداشت اور محبت کی ہے۔ کوئی بھی سسٹم کامل نہیں، اس کے اپنے فائدے اور نقصانات ہیں، لیکن اگر ہم ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھنے والے بن جائیں، دوسروں کی کمزوریوں کو برداشت کریں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر درگزر کرنا سیکھ لیں، تو کوئی بھی نظام ہمارے لیے سکون اور خوشیوں کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کی زندگی میں آسانیاں فرمائے، آپ کے رزق میں برکت عطا کرے اور ہر دکھ اور تکلیف سے آپ کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔